من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں، چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے۔ سورہ انبیاء کی 9 نمبر سے لے کر 18 نمبر تک کی آیات پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے بچا کر دکھایا، کہ ان کو بھی بچایا اور ان کے علاوہ جس کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ماننے والے تھے نبی کی بات کو اور نبی کی جو پیروی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بچا لیا، اور جو انکار کرنے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ہم نے ایک کتاب بھیجی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس ایک کتاب بھیجی ہے جو سراسر ہدایت ہے، ہدایتوں کا سر چشمہ ہے، تمہارے لیے اسی میں عزت ہے۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے، عرب کے لوگوں کی جو عزت اور وقار ہے اور اس کا جو احترام ہے ہمارے دلوں کے اندر صرف یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ جب قرآن آیا تو قرآن نے ان کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر کے راہ راست پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اور قرآن کی وجہ سے ان کو عزت ملی، وقار ملا، دنیا کے اندر حکمرانی ملی، ورنہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کی کوئی وقت اور کوئی عزت نہیں تھی، دنیا میں کوئی اس کو مانتا نہیں تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ لیکن جب ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا جو قرآن سراسر ہدایت کا سر چشمہ ہے، تو قرآن کی وجہ سے اور قرآن کے ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بام عروج تک پہنچایا۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو تخت تاراج کر کے تہو بالا کر دیا، اور بڑی بڑی سلطنتوں کو تہو بالا کر کے ان ملکوں کے یہ خود حکمراں بن گئے۔ یہ عزت اور یہ وقار قرآن کی وجہ سے ان کو ملا۔ اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا، اور آج ہم جانتے بھی نہیں کہ عرب کے لوگ کون ہیں، کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔
ساری دنیا کے لوگ ان کی عزت اور ان کا احترام اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان قرآن کو بھیجا اور قرآن کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بام عروج تک پہنچایا، سلطنتوں کے حکمراں بن گئے، جو بکری چلانے والے تھے، اونٹ چلانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گورنر، شہنشاہ اور ملکوں کے بادشاہ بنا دیے۔ پھر ایک مضمون اور بیان کیا گیا کہ بہت ساری بستیوں کو، بہت سارے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان بستیوں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے یمن کی ایک بستی تھی، اس یمن کی بستی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا اور اس نبی کو ان کمبختوں نے قتل کر دیا۔ نبی کا نام بھی لکھا گیا ہے موسیٰ بن ریشان، اور حضرت شعیب علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ یہ موسیٰ بن ریشان جو میں بتا رہا ہوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے ہوا، یہ الگ نبی ہیں اور یہ الگ نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کے لیے نبی کو بھیجا، اس نبی کے ساتھ ان کمبختوں نے بدسلوکی کی، ان کو قتل کر دیا اور ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان بستیوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری بستیوں کو جو نبیوں کو بھیجا ان کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو تہو بارہ کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو پیدا کیا جو انکار کرنے والے تھے، جو سرکش اور ظالم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، اور ان کی ہلاکت و بربادی کے بعد اس کی جگہ پر دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہی کی نسلوں میں سے پیدا کیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی قوم نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو بھیجا، اور وہ کیا تھی؟ قوم عاد۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب ہود علیہ السلام کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کو ہلاک اور برباد کر کے دوسری قوم کو بھیجا، قوم صالح کو بھیجا۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، پھر قوم لوط کو بھیجا، اور اسی طریقے سے قوم شعیب کو بھیجا۔ بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے کی بنیاد پر تباہ و برباد کیا، اس کی جگہ پر پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے اور جو قانون ہے کہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا الگ ہوتا ہے۔ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو پیدا کر دیتے۔ ایک اور مضمون بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جب بھی تھے، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے اور یہ دنیا سلسلہ چل رہا ہے، اور دنیا کے اندر اسی طریقے سے آدمی جیتا رہے گا، مرتا رہے گا، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی، خود بخود چل رہی ہے، اور دنیا جو ہے ایسے ہی چلتی رہے گی۔ نیک لوگوں کا تصور ان کے یہاں نہیں ہے، نیکی کا، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نیکی کا صلہ ملے گا اور برائی کا ان کو جو ہے بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر جو بھی چاہو کر لو، مر گئے، کھپ گئے، ختم، بس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا بول رہے ہیں؟ بس یہ دنیا کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا کی حیثیت ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی زور سے تردید فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کھیلنے کے لیے، لہو و لعب کے لیے یہی ملا، دنیا ملی؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے دوسری چیزوں کو پیدا کر کے اس کے ساتھ کھیلتے۔ یہ دنیا جو بنی ہے یہ ایک مقصد کے تحت دنیا بنی ہے کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کام کریں گے اس کا برا بدلہ ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، بس یہ دنیا چل رہی ہے، چلتی رہے گی، بس اس کو کسی نے بنایا نہیں، اور اس کو نیکی کرنے کا اور برائی کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ اگر نیکی برائی کا کوئی تصور نہ ہو تو دنیا ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی۔ یہ خدا کا خوف جو ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے۔ ابھی جو ہم لوگ اٹھ کر کے نماز پڑھنے آئے کس وجہ سے آئے؟
خدا کا خوف ہمارے دلوں میں تھا تو ہم لوگ آئے نا، اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے ٹھنڈا پانی سے وضو کر کے جو مسجد میں آئے ہم لوگ، کیوں آئے؟ اس لیے آئے نا کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر ہم نے پڑھی تو اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اگر ایسا ہوتا، ناانصافی ہی کرنا ہوتا اور یہ دنیا کھیل تماشا ہوتی، تو پھر جو ہے یہ دنیا کے اندر تو ظلم ہی ظلم ہوتا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی عصمت دری کر دی، کسی کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہم مسلمانوں کو اور لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ برائی سے روکتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ بہت سارے کافروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صدقہ خیرات کرتے، کیوں؟ تاکہ آگے چل کر کے ہم کو اس کا کچھ صلہ ملے۔ اس کو کچھ ملے گا نہیں، دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ کہ دنیا بن گئی ہے خود بخود چل رہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بھی پیدا کیا، اور ان چیزوں کو کھیل تماشا کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد کے تحت دنیا کو بنایا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر اچھائی کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اسی پر مسلمان جیتا ہے اور اسی پر مرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔